نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9/12/2021 کو ہم اپنے فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل کے پہلے پروگرام کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل کا نام ہے حکیم جعفر۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ان کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور سننا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، دینی دنیاوی طبی سارے فوائد ہوں گے۔ ہم جو پڑھتے رہے ہیں ساری زندگی، آج 57 سال کی جو عمر ہے، اس کے اندر جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو کیا ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر طب کے بارے میں بھی بات ہوگی، چونکہ ہمارا کام اور مشغلہ طب ہے۔ یہ ساتھیوں کی پرزور فرمائش پر، ساتھیوں کی پرزور خواہش پر انہوں نے کہا حکیم صاحب کوئی اپنا پروگرام لازمی کیا کرو۔ آج دوسرے حکیم چھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ تو ماشاءاللہ ڈویژنل صدر بھی ہے پاکستان طبی کانفرنس ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے، گورنمنٹ طبیہ کالج کے بھی فاضل ہیں، خاندانی حکیم بھی ہیں۔ پھر آپ میاں والی اور پاکستان کے مختلف اداروں سے آپ نے طبی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور آپ نے جو ہے نا انٹرنیشنل کانفرنسیں ہم نے ہمدرد کی بہت جو ہے نا اٹینڈ کی ہے، کراچی کے اندر، پشاور کے اندر مفتی صادق انیس صاحب کے یہاں، اسی طرح لاہور کے اندر لٹل روڈ پر ہمدرد سینٹر پر، اور بھی جہاں بھی طب کی کوئی کانفرنس ہوئی وہ ہم نے اٹینڈ کیا ہے۔ کرشی گروپ کی تھی، ہمدرد کی تھی، یا کسی اور گروپ کی، وہ تمام جو کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ اصل میں علمی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ گوجرانوالہ میں جو ہم نے کانفرنس سنی تھی وہ شوگر کے اوپر تھی، جس میں حکماء، ڈاکٹر صاحبان، ہومیوپیتھک، یہ تینوں کا اتحاد تھا، تینوں کے سکالر تھے، اور اس کی جو ہے نا صدارت تھی DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گوجرانوالے تھے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ ساری رپورٹ، وہ ریکارڈ میرے پاس ہے۔ شوگر پر تھی، جن جن حکماء نے اس کے اندر گفتگو کی تھی وہ آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائی طب کے اندر گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور میں ہم نے طب پڑھی، پھر میاں والی کے اندر ہم نے دوا سازی سیکھی، حکیم رفیق صاحب کے پاس، ایفا مرحوم حافظ حکیم رفیق صاحب مرحوم میاں والی ایفا دواخانہ والے، ان کے پاس ہم 6 مہینے رہے، وہاں ہم نے دوا سازی سیکھی۔ اپنے گھر کے اندر بھی اپنی والدہ سے، ہماری چونکہ والدہ والد صاحب اور بھائی صاحب کی دوائیں بناتی تھی، ان سے بھی ہم نے سیکھی۔ پھر جراحت کا ہمیں شوق ہو گیا، پھوڑے پھنسی جو مائنر قسم کی سرجری ہوتی ہے، وہ شاہ صدر دین کے اندر اس دور میں بزرگ سن 1984 میں حاجی گلزار صاحب ہوتے تھے، ان کے ہاں رہے، ان کے بیٹے عبدالرحیم صاحب کام کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم نے سیکھا۔ پھر اسی طرح مجھے شوق ہو گیا کہ یہ جو ہڈی جوڑ آرتھو کا کام بھی سیکھے مائنر، اس کے لیے حاجی رمضان صاحب جو ڈیرہ غازی خان کے مشہور تھے، حاجی رمضان طالب صاحب، ان کے پاس بھی میں 6 مہینے تک یہ کام سیکھتا رہا، لیکن ان 2 کاموں پہ توجہ نہیں دے سکا، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا 2-3 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں مریض اکیلا ہی آتا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو انستھیزیا دینا، پھوڑے کو پھر چیرنا، یہ بڑا مسئلہ۔ تو پھر میری توجہ ساری طب اور اس پر رہی، دوا سازی کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے تجربات کیے ہیں اور جن سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اب بھی ہم انشاءاللہ تعالی، آج بھی میرا مشورہ مفت ہے، ٹیلی فون پر بھی مفت ہے، مکتب پر بھی مفت ہے، دوائی کے بھی جائز پیسے ہوتے ہیں۔ باقی آگے قوم کی قسمت، الحمدللہ بہت ساتھی آتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ پھر طب کے ساتھ ساتھ باقی زندگی ہم نے اور بھی مشاغل کیا ہے، جس میں JUI کے ہم پیدائشی رکن ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے والد صاحب بزرگ حضرت خواجہ مولانا احمد خان صاحب جو خانقاہ سراجیہ کے بانی تھے نا، ان کے مرید تھے، ان بزرگوں سے تعلق۔ اس طرح حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، جب ہمارے والد صاحب نے چیچا وطنی میں دکان کی تھی تو حضرت بخاری صاحب نے جو ہے نا ایسے سمجھو ان کی دکان کا افتتاح کیا تھا، حضرت کا وہی جلسہ تھا۔ آج جو سراجیہ دواخانہ چیچا وطنی کے اندر ہے، یہی ہمارے والد صاحب کی دکان تھی۔ ہمارے والد صاحب پاکستان بننے کے بعد توسہ شریف چلے آئے تھے، اور وہ حافظ رشید صاحب جو حکیم حبیب اللہ چیمہ صاحب ہمارے دوست مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حاجی عبدالرشید صاحب جو حضرت خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے، ان کے والد صاحب کو ہمارے والد صاحب دے کر پاکستان بننے کے بعد سن 48 میں توسہ شریف آ گئے تھے۔ اس طرح ہمارا خانقاہ سراجیہ سے بھی بڑا تعلق ہے۔ میں خود بھی سن 1982 کے اندر پورا 1 سال رہا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے پاس رہا۔ اس طرح حضرت مولانا عبد القادر صاحب بیروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
35 سال کا تعلق ہے۔ 25 سال تو توسہ شریف میں جو مہینے کے اندر ایک ہفتہ دیتے تھے، وہ حضرت کے ساتھ خدمت کرنے کا، ان کی زیارت کا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ بھی بڑا ہمیں موقع ملا۔ اس طرح بڑے بڑے اکابر، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی بھی کراچی کے اندر زیارت کی، حضرت کے ساتھ سن 83 کے اندر جمعہ پڑھا تھا۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب اشرف المدارس والے، حضرت کی پیر کے اندر ہر پیر ایک محفل ہوتی تھی، محفل ذکر، اس میں بھی ہم نے شرکت کی۔ حضرت مولانا ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں 2-3 دفعہ ہم نے دورہ تفسیر پڑھا۔ اس طرح ان کی بخاری کی کلاس میں سماعت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس وقت میرے بھائی کراچی میں علاج کرا رہے تھے آغا خان میں، جو ہی ٹائم ملتا مجھے، جب فارغ ہوتا تو حضرت کی نشست میں جاتے اور حضرت کی محفل میں بیٹھتے، حضرت بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی تصوف پر بھی گفتگو کریں گے۔ تصوف میں بھی ہم نے بہت کچھ ان بزرگوں سے حاصل کیا۔ بہاولپور طبیہ کالج میں جب ہم 84 سے 88 تک پڑھتے رہے تو اس وقت جو ہے نا، ہم مدینہ مسجد جو مرکز تھا اس میں ہم جایا کرتے تھے، وہاں اس وقت جو بزرگ تھے ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی ریمنڈ کے اجتماع کے اندر حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا عمر صاحب پالن پوری، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان بزرگوں کے ایسے سمجھو کرسی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے بیانات سنے ہیں، ان کی زیارتیں کی ہیں، بڑے بڑے اکابر کی انشاءاللہ وہ باتیں بتائیں گے آپ کو۔ سن 87 کے اندر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پور سے اسلامی مشن بہاولپور آ گئے تھے، حضرت اس کے ناظم تھے، ان کے ساتھ روزانہ عصر کے بعد ہم جایا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات وہ کہتے تھے ادھر ہی ٹھہر جاؤ توسہ کے حکیم، حضرت کے ساتھ بڑی محفل ہوتی تھی۔ حضرت پھر اسی سال فوت ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے حضرت جب ہسپتال میں ہم حضرت کے کو گئے دعا کرنے تو گردوں کی تکلیف ہو گئی تھی، تو ان کے سرانے بخاری شریف، ترمذی شریف، حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، جو ہی ٹائم ملتا پھر وہ مطالعہ شروع کر دیتے تھے۔ ان اکابر سے ہم نے افسوس تو ہوتا ہے ہمیں کہ حاصل کچھ نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے بہت کچھ حاصل کر لیا ان سے، الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا۔ آج کے اس مشکل دور میں، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں پھر بھی ان اکابر کی خدمات، ان کی زیارتوں سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ اس طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، ایسے سمجھے ہم ان بزرگوں کی تو گود میں کھیلے ہیں۔ ان کا سالانہ جلسہ بڑی خوشی سے خدمت اور حضرت کی شفقت، حضرت کا پیار، وہ تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس طرح حضرت مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں جایا کرتا تھا محمدی شریف، حضرت بڑی شفقت کرتے تھے، سارے دوست حیران ہوتے کہ یہاں تو بڑے بڑے علماء مشائخ آتے ہیں، حضرت تو 5 منٹ کے بعد ان کو کہتے ہیں آپ اس طرح بیٹھ جائیں، لیکن یہ واحد حکیم عبدالرحمن ہے، اس کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے سے پوچھا بھی کہ حضرت نے کہا ایک نسبت ہے، اس وجہ سے یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، وہ نسبت حضرت خواجہ سلیمان صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کیونکہ ان کی قوم، قبیلہ، برادری جعفر سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگ بھی حضرت خواجہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب کے دور میں توسہ شریف آ گئے تھے، انہوں نے خود کہا تھا آپ ادھر توسہ میں ہی بیٹھ جائیں، پہاڑ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی معلومات ملیں گی۔ ہماری ویڈیو اردو میں بھی ہوگی، سرائکی میں بھی ہوگی اور بلوچکی میں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طبی نسخے بتلائیں گے، اپنے تجربات بتلائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آج جو ہے نا ہماری طب کو بدنام کر دیا گیا ہے، ایک ہی چیز کے لیے اس کو پکڑا گیا ہے کہ بعض اس میں جسمانی طاقت کی دوائیں ہیں اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے نا معدے کی بیماریوں پر توجہ کی، ہم نے جو ہے نا بواسیر ہے، جیسے ایلسر ہے، ایچ پیلوری ہے، اس کے اوپر بہت محنت کی، الحمدللہ وہ باقی ہرنیا، فتق، اس کے اندر بہترین نسخے ہے، آپ آپریشن سے بچ جائیں گے۔ اس طرح فسچولا ہے، بھگندر اس کو کہتے ہیں ہمارے، اس کے جو ہے نا آپ آپریشن سے پہلے دوائیں لیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل کورس ہے اور انتہائی ریٹس بھی سستے اور تجربہ شدہ چیزیں۔ اس طرح میرے بھائی آپ جو ہے نا طب پر آ جائے، بہت چیزیں ہیں، ہاں جہاں نہیں ہوتا ہم خود کہہ دیتے ہیں۔ آپ کئی مریض آتے ہیں حکیم صاحب فالج ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، ڈاکٹر میں نے وہ کہتے ہیں 19-20، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کرتے رہیں، اگر 19-20 کا فرق ہے انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس چیز کا تجربہ نہیں، جس چیز کا ہمیں معلوم نہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی وہ نہیں کیا، بلکہ میں تو وہ واحد حکیم ہوں جو ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کو ریفر کرتا ہوں، یا جو معالج ہو جس چیز کا اس کے پاس ریفر کرتا ہوں، خام خواہ
क्योंकि अगर एक चीज़ हम जानते नहीं, अपने 10 रुपए 20 रुपए की लालच की खातिर किसी का नुकसान हो गया, शायद दुनिया में तो बच जाएंगे, आखिरत का बड़ा मसला है। इसके लिए मेरे भाई इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल को देखेंगे, मुख्तलिफ़ किस्तों के अंदर आपको तसव्वुफ़ है, तिब है और इंशाअल्लाह ताला तारीख़ है, इन चीज़ों में आपको सब चीज़ें हम इंशाअल्लाह बतलाएंगे और आप इंशाअल्लाह खुद महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों की पुरज़ोर ख्वाहिश पर हमने ये शुरू किया है। वो कहते हैं हकीम साहब ज़िंदगी का पता नहीं, जो आपके तजर्बात है। मैंने कहा मैं किताब भी लिख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, वो भी एक सनद रहेगी। लेकिन ये जो अल्लाह ने एक सहूलत दी है, ये तो ऐसे समझो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, किताब तो वही पढ़ेगा ना, या मतलब पर जो आता है गुफ्तगू वही सुनता है ना। एक दिन एक मरीज़ आया और पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा हकीम साहब 2000 रुपया मैंने लाहौर में जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को फीस दी है ना, उसने मुझे इतना मुतमईन नहीं किया जितना आपने मुझे 2 मिनट के अंदर मुतमईन किया। मैंने कहा भाई हमने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, 4th ईयर में हमें भी पढ़ाया गया, जो BA के अंदर साइकोलॉजी की बुक थी वही हमारी थी, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है ना मुतमईन रहें इंशाअल्लाह ताला। आज इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर आप देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम।